پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو بھی چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ کیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسان کی جان ماری ہے۔ تو اس عابد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 کا حصہ مکمل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو میں تجھے ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 کا حصہ مکمل کیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنا گیا۔ معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ پاک کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے۔ اب ان کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا، دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسافت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اسی لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آئے، وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔
باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ کی مسافت کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہگار کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔